الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو کیسر اعجاز چٹھا، چیئرمین ایشین یوتھ فیڈریشن اینڈ چیئرمین اینڈ فاؤنڈر آل پاکستان یوتھ الائنس کا سلام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور محمد وآل محمد کے صدقے اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی رحمت کی چادر کے سائے تلے رکھے۔ پاکستان میں آئے روز، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پاکستان میں آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے، پاکستان کو پوری دنیا اور پورے انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ابھی آج ہی کچھ دوستوں نے مجھے رابی پیرزادہ کے اسکینڈلز کے حوالے سے بتایا، تو رابی پیرزادہ کے حوالے سے کچھ باتیں آپ دوستوں کے گوش گزار کروں گا۔ امید ہے کہ یہ باتیں تمام تعصبات سے اور تمام نفرت اور حسد اور بغض اور کینہ اور ہماری ان تمام دلوں میں بیٹھی ہوئی وہ نفرتیں جو ہیں، وہ ہمیں جو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہیں، ان نفرتوں سے ہٹ کے آپ یہ پیغام کو سنیں گے۔ دیکھیں، رابی پیرزادہ نے جو کیا وہ عمل غلط ہے، میں اس کی بات بالکل کہتا ہوں وہ غلط ہے۔ رابی پیرزادہ کی جو ویڈیوز آئیں وہ بالکل غلط ہیں، پاکستان کی اور اسلام کی بیٹی کا یہ شعار نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، روز محشر میں اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ میں کیسر اعجاز چٹھا غلطیوں کا پتلا ہوں، آپ سننے والے غلطیوں کے پتلے ہیں۔ مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کون ہے جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ ان غلطیوں کو اٹھا کے دنیا کے سامنے لے کے آنا، ان غلطیوں کو دنیا کے سامنے لکھانا کہ یہ دیکھیں جی کیسر اعجاز کا کارنامہ، یہ دیکھیں جی زاہد کا کارنامہ، یہ دیکھیں جی اقبال کا کارنامہ، اور یہ دیکھیں جی حریم کا کارنامہ، اور یہ دیکھیں جی رابی پیرزادہ کا کارنامہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس کسی کے راز ہیں، ہمارے پاس کسی کی وہ غلطیاں ہیں جو اس نے کی ہیں، جانے میں کی، انجانے میں کی، ظاہراً کی یا چھپ کے کی، ہمیں وہ راز چھپانے چاہیے، ہمیں ان عیبوں کو دنیا کے سامنے نہیں دکھانا چاہیے۔ اور میرے معاشرے کا اور میرے پاکستان کا اور میری سوسائٹی کا یہ المیہ بن چکا ہے کہ اگر ہمارا کسی کے ساتھ مالی تنازع بن جائے، اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نظریاتی تنازع بن جائے، تو ہم ان کی پگڑیاں اچھالنے لگ پڑتے ہیں، ہم ان کی ویڈیوز کو دنیا کے سامنے لانے لگ پڑتے ہیں۔ بھائی غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ مجھ سے بھی ہوئی ہوں گی، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی۔ اور اگر ہمارے اسکینڈلز، ہمارے اختلافات کی بنیاد پر ہم لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے لگ پڑیں، میں نے جتنا رابی پیرزادہ کو سوشل میڈیا پہ فالو کیا یا دیکھا ہے، اس بندی نے پاکستان اور پاکستانیت کی بات کی ہے۔ کیا اس نے دنیا کے سامنے سرے عام آ کے ولگیرٹی کی؟ اس نے دنیا کے سرے عام آ کے اوریانی اور فحاشی کا کوئی ایسا کام کیا جس پہ اس کو ہم لان تان کر رہے ہیں؟ ایک کمرے میں اس نے اپنے جو بھی اس کی عمل تھا یا جو بھی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کرے، جزا دے، سزا دے۔ خدا را اپنے ہاتھوں میں یہ عمل مت لیں، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھوں میں مت لیں۔ میرا اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک 5 وقت کی نماز پڑھنے والی خاتون کو جہنم میں پھینک دے، اور میرا مولا چاہے تو بنی اسرائیل کی خاتون کو، بلی کے بچے کو، جو کہ ایک فاحشہ خاتون تھی، بلی کے بچے کو پانی پلانے پہ جنت دے دے۔ ہماری عجیب رسم چل پڑی ہے، ہم لوگ جب تک کسی کے ساتھ ہمارا رشتہ برقرار رہتا ہے، ہم اس کی تعریفیں کے پل باندھتے ہیں۔ جب ہمارے اس کے ساتھ اختلافات آ جاتے ہیں تو ہم ان کی عزتیں اچھالنے لگ پڑتے ہیں، ہم ان کی پگڑیاں اچھالنے لگ پڑتے ہیں، چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو، چاہے وہ مذہبی شخصیت ہو، چاہے وہ کوئی پبلک فگر ہو، چاہے وہ کوئی شوبز کی پرسنالٹی ہو، چاہے وہ ماڈل ہو، چاہے وہ سنگر ہو۔ خدا را یہ معاشرہ، اس معاشرے کو تباہی کی طرف مت لے کے جائیں۔ ہمارے معاشرے میں رازوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، ہمارے مذہب میں عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے، نہ کہ عیبوں کو دنیا کے سامنے دکھانے کا حکم ہے۔ رابی پیرزادہ کا جو بھی عمل تھا، رابی پیرزادہ نے جو بھی کیا، وہ اس کا خدا کے ساتھ معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کو جزا نہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کو سزا نہ دیں۔ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ میں رابی پیرزادہ کے بارے میں لوگوں کو فتوے دیتا پھروں۔ رابی پیرزادہ کو اتنا مجبور کر دوں کہ وہ ہو سکتا ہے کسی ایسے راستے پہ چل پڑے جو ناجائز ہو، جو غلط ہو، تو اس راستے پہ لے کے جانے کا اس راستے پہ جانے کا ذمہ دار ہم لوگ بھی ہوں گے، جو اس کو ہر وقت سوشل میڈیا پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ کرٹیسائز جس چیز کو کرنا، اس کو تو ہم کرتے نہیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان نوجوانوں کو ہٹ کیوں نہیں کرتے جو نوجوان بلا پھسلا کے ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو سہانے خواب دکھا کے، پیار کے جھوٹے خواب دکھا کے ان کی ویڈیوز بناتے ہیں، ان کی پکچرز بناتے ہیں، ان کو لان تان کیوں نہیں کی جاتی؟ ان کے اوپر بات کیوں نہیں کی جاتی؟ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں بھی اس بات کو سمجھیں کہ آپ یہ جھوٹے خواب دکھانے والوں سے بچیں۔ اور میری آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رابی پیرزادہ جو اتنے عرصے سے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، ان کی غلطی کیا تھی؟ انہوں نے پاکستان اور پاکستانیت کی بات کی، کشمیر کی بات کی، مودی کو چیلنج کیا، شاید یہی غلطی کی سزا بھگت رہی ہیں آج رابی پیرزادہ۔ تو میں یہی کہوں گا آپ دوستوں سے، خدا را معاشرے کو تباہ نہ کریں، کسی کی عزت، کسی کی پگڑی
چھوٹی بات پہ یا بڑی بات پہ مت اچھالیں. میرے اللہ کا معاملہ ہے کسی کو سزا دینا، میرے اللہ کا معاملہ ہے کسی کو جزا دینا. اگر آپ کے پاس ہیں کسی کے عیب، اگر کسی کی غلطیاں یا راز ہیں تو اس پہ پردہ ڈالیں. میرا مولا روز محشر آپ کے عیبوں پہ، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آباد رکھے. پاکستان زندہ باد.